کاروبار کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روٹی بنائی. عقیدہ تھا آپ روٹی کھایا کرتے ہیں اس لیے جو کی روٹی تیار کی اور جس کی ذات نور وہ کھایا کرتا ہے. چھٹا پارہ سورۃ کا نام المائدہ. یہ حوالہ دیکھو جی آیت نمبر 15. یہ دیکھیے اللہ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور. دیکھ رہے ہیں کہ سو گئے؟ قد جاءکم من اللہ نور. آیت نمبر 15. لوگو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا. اب نور کا معنی ہے روشنی. کون سا نور ہمارے پاس آیا ہے؟ کون سی روشنی ہمارے پاس آئی ہے؟ خدا نے سمجھا دیا. فرمایا وَكِتَابٌ مُبِينٌ. یہ واو تفسیریہ ہے. پچھلی بات کو سمجھانے والی واو, ایکسپلین کرنے والی واو. کون سا نور آیا ہے؟ کتاب. یہ کتاب نور بن کر آئی ہے, روشنی بن کر آئی ہے. چلو یار اگر کسی ساتھی کی تسلی نہ ہو 28واں پارہ, یہ میرے سامنے 28واں پارہ اور سورت کا نام سورۃ التغابن ہے. دیکھنا میری طرف حوالہ کھولنے لگا ہوں. آئیے جھگڑے سارے مٹا دیجئے. دین تو پیار اور محبت کا نام ہے. آیت نمبر 8. یہ دیکھنا جی قریب والے ساتھ, یہ آیت نمبر 8. بیٹا یہ آیت نمبر 8 ہے. ہاں تو کرو. 8 ہے. یہ سورۃ التغابن ہے. انصاف آپ نے کرنا ہے. میں حوالہ پڑھ رہا ہوں. فرمایا فَآمِنُوا بِاللَّهِ. اللہ پر ایمان لے آؤ. ایک نمبر 2 رسول ہی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ. 2 وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا. اس نور پر بھی ایمان لے آؤ جو میں اللہ نے نازل کیا ہے. عقیدہ کیا رکھو گے سارے دوست؟ 20 سال بعد آئے ہوں, زندگی کا کوئی پتہ نہیں, پھر ملاقات ہو نہ ہو. قرآن نور ہے, آمنہ کلال سراج منیر ہے. اس قرآن والے نور کو پھیلانے والا چراغ پوری دنیا میں ہے. قرآن پاک نور ہے اور آمنہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیر ہے. روٹی پکائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار ہو رہا ہے. آپ تشریف لائیں گے, جو کی روٹی پیش کروں گی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں آپ تشریف لائے, حجرے میں پہنچے. مجھے تو سردی لگ رہی. آپ نے فرمایا بستر بچھا. صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بستر بچھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے. لیٹنے کی دیر تھی, آپ کو نیند آ گئی. یہ ساتھی بتائیں, آپ کے لئے دعا کروں, اللہ کس وقت سوتا ہے؟ چپ کر گئے ہو. کبھی نہیں سوتا. تیسرا پارہ سورت کا نام سورۃ البقرہ, پہلا صفحہ. فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ نیند سے بھی پاک ہے, اللہ اونگ سے بھی پاک ہے. بعض اوقات بندہ نہیں چاہتا کہ مجھے نیند آئے, بے اختیار نیند آ جایا کرتی. ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے, آنکھیں کھلی ہیں, دماغ سو گیا. چاہتا تو نہیں, بے اختیار نیند آ گئی. یوں نہیں فرمایا اللہ سوتا نہیں. فرمایا اللہ تأخذہ سنۃ, اپنے اختیار سے سونا تو بات کی بات ہے, اللہ بے اختیار نیند سے بھی پاک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو, کوئی فرق نہیں ہے خالق اور مخلوق میں. آپ سونے والے, اللہ سونے سے پاک. آپ عابد, اللہ کریم معبود. آپ ساجد, رب العالمین مسجود. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دامن پھیلانے والے, رب العالمین جھولی بھرنے والا. امی جان بیان کرتی ہیں
کہ مجھے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا. جو چاؤ کی روٹی میں نے رکھی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کو پیش نہ کر سکی. آپ سو گئے. پڑوسیوں کی بکری چلتے پھرتے میرے حجرے میں داخل ہو گئی. ہمارے بارے پرتکلف مکان تو تھے نہیں, سادہ سا حجرہ, ٹاٹ کا یہ پردہ. بس پڑوسیوں کی بکری جب حجرے میں داخل ہوئی مجھے سنبھلنے کا موقع ہی نہ مل سکا. جو کی روٹی منہ میں لے کر بکری بھاگ گئی. امی جان بیان کرتی ہیں میں بڑی بے قرار ہوئی. ایک تو روٹی تھی وہ بھی بکری لے گئی. اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پیش کروں گی. تھوڑی دیر گزری, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ اٹھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ اٹھی, چل پڑی. کدھر جا رہی ہو, خیر تو ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں پریشان ہو, خیر تو ہے. اب دیکھیے احباب آپ سو رہے ہیں, پڑوسیوں کی بکری جو کی روٹی منہ میں لے کر بھاگ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان برحق, سید الاولین ہونا برحق, سید الاخرین ہونا برحق, خاتم المرسلین ہونا برحق, خاتم الانبیاء ہونا برحق, شان برحق, مقام برحق, لیکن عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم کا حق. آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ قرآن سچا؟ سچا. اس کا جواب دیا آپ نے, تھک گئے. قرآن سچا. یہ میرے سامنے 26واں پارہ, سورت کا نام سورت الحجرات. یہ میں نے سورت الحجرات کھولی ہوئی ہے, آیت نمبر 18 آخری آیت. فرمایا ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض. شک نہ کرنا کائنات والو, آسمان و زمین کا غیب جاننے والا صرف اللہ ہے. 12واں پارہ, سورت کا نام سورت ہود. یہ حوالہ ہے پہلی 27 صفحے کی آخری آیت, آیت نمبر 123. فرمایا وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض. آسمانوں کے اور زمین کے غیب کا مالک صرف اللہ ہے. ہزارہ میں بیٹھے نجومی ہاتھ دیکھ رہے ہیں, بورڈ لگائے ہوئے فٹ پاتھ پر, جو چاہو سو پوچھو. واہ بھائی واہ. گرد و غبار سے کپڑے بھرے ہوئے, پسینے میں شرابور, دھوئیں سے کپڑے خراب ہو گئے, میلے کو چلے گئے, جو چل. اچھا خان صاحب نے کہا میرا ہاتھ دیکھو. اس نے کہا ہاں خان صاحب یہ جو لکیر ہے یہ, ہاں تیرے 5 بیٹے ہوں. اس نے کہا یہ لو 1000 روپے. یہ نہیں سوچا میرے بھائی ہاتھ دکھانے والے, جو نجومی فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا ہے جس بیچارے کو اپنی قسمت کا پتہ نہیں ہے, ہماری قسمت کیسے بتائے گا. نہیں سوچا. میں کالج میں پڑھتا تھا, ہم جا رہے تھے واپسی پر, ایک نجومی بیٹھا تھا, بورڈ لگایا ہوا ہے جو چاہو سو پوچھو. تو ہم ٹھہر گئے, ایک اور ساتھی بھی تھا. کتنی فیس ہے؟ اس نے کہا 5 روپے. پرانی بات سنا رہا ہوں, 5 روپے. میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا, میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, مذاق نہیں کر رہا. خود میں نے سچ والا آواز کیا, جھوٹ بولوں میری زبان میں کیا اثر ہوگا. میں نے 10 روپے نکالے, 5 روپے فیس ہے, یہ 10 روپے لو. یہ آگے ہاتھ کیے, میں نے کہا یہ 10 روپے لو, اپنی قسمت بتاؤ. میں نے کہا میں وہی انداز آپ کو سنا رہا. میں نے کہا تو اب بات تو پھر اس نے سوچا یہ ہاتھ دکھائے گا اپنا, اپنی قسمت, یہ ڈبل فیس لو, اپنی قسمت بتاؤ. آپ میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں. میں نے کہا مذاق نہیں, اپنی بتا. خدا کا نام جان چھوڑو. ہائے جس کو اپنی قسمت کا پتہ نہیں, ہماری بتائے گا. آپ نے فیصلہ کرنا ہے. میں نے 2 حوالے دکھائے, نجومی سچا یا قرآن سچا. نہیں بول رہے آپ, نجومی سچا یا قرآن سچا.
میرے سامنے 20واں پارہ اور سورت کا نام ہے سورۃ النمل. یہ پہلے سب کا حوالہ دکھانے لگا ہوں. قرآن کا فیصلہ آ جائے تو قرآن کے مقابلے میں کسی کی ماننے کی ضرورت ہے؟ 20واں پارہ پہلا صفحہ سورت کا نام سورۃ النمل. یہ میں نے انگلی رکھی ہوئی حوالے پر آیت نمبر 65. فرمایا لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. اعلان کرو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانوں میں کتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جانتی، زمین والی مخلوق بھی غیب نہیں جانتی، فرشتے بھی مخلوق ہیں، انسان بھی مخلوق ہیں، جنات بھی مخلوق ہیں. مخلوق غیب نہیں جانتے. اگر غیب کو جانتا ہے تو الا اللہ. اللہ کا نام کون دوستوں چلے گا؟ عالم الغیب سے کون ہے؟ سے کون ہے؟ اللہ کا قرآن یہ بتا جو دنیا سے چلے گئے ہیں، قبروں میں دفن ہو گئے ہیں، وہ غیب جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ اللہ نے یہ مسئلہ بھی سمجھا دیا اسی آیت میں. فرمایا نے بات نہیں مانی تھی اور میں نے اعلان کیا تھا اللہ ایک وقت لے آئے گا بیت اللہ شریف کی چابی میرے دست سے مبارک پر ہوگی. 8 سال بعد اللہ نے وعدہ سچا کر دکھایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنے لگے، حضرت چابی مجھے دے دیجئے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا جان بول اٹھے، چابی میرے حوالے کر دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہاں میں جواب دیا نہ میں. آپ خاموش تھے اور رب العالمین نے قرآن پاک کا یہ مقام نازل کر دیا. سورت کا نام سورۃ النساء. یہ میرے سامنے 5واں پارہ. فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. آیت نمبر 58 سورۃ النساء 5واں پارہ. اللہ حکم دے رہا ہے امانت اس کے سپرد کرنی ہے حاصل کرنے کا حل ہے جو لائق ہے کہ امانت اس کے حوالے کی جائے. امانت اس کو دینی ہے جو لینے کا حقدار ہے. اگر امانت اس کے حوالے نہ کی گئی جو مستحق ہے تو خیانت بن جائے گی. خیانت سے بچنا ہے، امانت کا خیال رکھنا ہے. آپ نے عثمان ابن طلحہ کو بلایا قریب. جب وہ قریب آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان ابن طلحہ میں نے تھوڑی دیر کے لیے چابی مانگی تھی، تو نے نہیں دی تھی. خود تجھے کہا تھا اپنے ہاتھ سے تالا کھول دے، تو نے انکار کر دیا تھا. لیکن آج میں آمنہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک بیت اللہ کی چابی تیرے حوالے کر رہا ہوں. کوئی ظالم غاصب چھینے تو چھینے، چابی تیرے پاس رہے گی. یہ پچھلے سال کی بات ہے، بیت اللہ شریف کا تالا تبدیل کیا گیا. اسی عثمان ابن طلحہ کے خاندان کے بندے کو بلایا گیا. اخباروں میں تصویر آئی ہے اس کی. چابی وہ لے کر آیا، تالا کھولا، بادشاہ وقت نے نیا تالا لگایا، نئے تالے کی چابی پھر اسی خاندان کے بندے کے حوالے کر دی. وہ چابی لے رہا تھا. آمنہ خلال کا فرمان سچا. جب یہ انداز عثمان ابن طلحہ نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تڑپ اٹھا، کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام کردار سے پھیلا ہے. اور پتہ ہے ہم کس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں کہ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے. نفرت نہ، دشمنی نہ، بغض نہ، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے. دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے. یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جاؤ اور جواہر لٹائے. خوشی
کے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری محبت کا دعویٰ ہے، سچ بولنا پڑے گا۔ میری محبت کا دعویٰ ہے تو امانت میں خیانت سے بچنا پڑے گا۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ پیار کرنے کا دعوے دار بندہ تیسرے پیش کرے وَالْيُحْسِنْ جَارَ مَنْ جَاوَرَهَا او کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیار کرنے کا دعوے دار ہے، ایسے بندے کو چاہیے پڑوسیوں کے ساتھ اچھائی کرے، بھلائی کرے، ان کو تکلیف نہ دے۔ ہمارے حالات کیا ہے؟ معاف کرنا، شادیوں پر گانے چل رہے ہیں، لوگ ڈانس کر رہے ہیں، ڈیک پورا محلہ سن رہا ہے، نمازی گھر میں نماز نہیں ادا کر سکتے، مریض تڑپ رہا ہے۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ اب ناراض ہونے لگ گئے، ایسے نہیں ہے۔ قربان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں میں نے برتن دیکھے، کوئی کھانے پینے کی چیز مجھے مل جائے، فرماتی ہیں سارے برتن چیک کرنے کے بعد مجھے کھانے کی کوئی چیز نہ مل سکی، کیوں تلاش کر رہی ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تشریف لانے والے تھے، فرماتی ہیں ایک برتن میں سے مجھے تھوڑے سے جو مل گئے، چکی پہ میں نے جو پیسے، آٹا بن گیا، پانی ڈالا، آٹا گودا، ایک پیڑا تیار ہو گیا۔ ایک پیڑا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے روٹی پکائی۔ یہ حوالہ سنیے، 18واں پارہ، سورت کا نام سورت الفرقان، یہ میں نے سورت الفرقان کھولی ہوئی ہے، آیت نمبر 7۔ فرمایا وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کہنے لگے ہیں ہم آمنہ کے لال کو سچا نبی نہیں مانتے، یہ روٹی کیوں کھاتا ہے؟ اگر اللہ کا نبی ہے کھانا کھانے سے پاک ہوتا۔ نمبر 2، بازاروں میں چل پھر کر کاروبار کیوں کرتا ہے؟ نہیں مانتے سچا نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بڑا دکھی ہوا، اللہ میں چاہتا ہوں یہ جہنم سے بچ جائیں، جنت کے وارث بن جائیں، اور یہ میرے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ 14واں پارہ، سورت کا نام ہے سورت الحجر۔ اللہ کریم لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ یہ حوالہ دیکھیے، آیت نمبر 97 پہ میں نے انگلی رکھی، سورت الحجر 14واں پارہ۔ میرے حبیب ہمیں اچھی طرح پتا ہے آپ کیا باتیں کر رہے ہیں، آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے۔ ان مخالفین کی باتوں کا جواب آپ نے نہیں دینا، میں لا خود جواب نازل کر رہا ہوں۔ آیا جواب 20واں پارہ، 18واں پارہ، آخری آیت، سورت کا نام سورت الفرقان۔ یہ میرے سامنے آیت نمبر 20، پارہ 18، آیت نمبر 20۔ آپ نے غور کیا؟ میں نے جو بھی حوالہ پڑھا ہے آپ کو دکھایا ہے۔ حضرت سلطان العارفین سلطان رحمت اللہ نے فرما گئے ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہو۔ پتہ نہیں کی بولی تو انہوں سمجھ آئیے کہ نہیں؟
ٹپے قرآن نو ہر کوئی مندا تے کھلے نو مندا کوئی ہو جے کر کھول قرآن سنائیے سن کے نسدے سوئی ہو زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی ہو جنہ دل دا پڑھیا جنت جاندے سوئی ہو کھول کھول کر نمبر 20 سورت کا نام سورت الفرقان 18واں پارہ آخری آیا چاہ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ منڈی بہاؤدین کی ایک بستی میں نے بیان کیا باہر نکلنے لگا ایک زمیندار دوسرے کو کہہ رہا سپارہ ہی دستا ہے سورت ہی دستا ہے پتہ نہیں ایتا میں یہاں بھی صحیح کہ کوئی نہیں سرگودھا کی ایک بستی میں لوگوں نے کہا مولوی صاحب نے کوئی اپنا قرآن اٹھایا ہوا تھا اپنا کوئی قرآن اکھرا قرآن ہے اللہ رضی ہونے تو علی اپنی مسجد ہے آئے اللہ تعالی مار دے تو کون کھولے وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ اللہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے میں اللہ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے سارے کے سارے کھانا بھی کھاتے تھے بازاروں میں چل پھر یشعرون ایان یبعثون جو دنیا سے چل بسے ان کو تو اپنا پتہ بھی نہیں ہے ہمیں زندہ کر کے قبروں سے کب اٹھایا جائے گا اور موت کے بعد قبر والے کو اپنی جان کا پتہ نہیں ہے تو سارے جان کا بھی پتہ نہیں ہے یہ سمجھ لو اگر عقیدے کا مسئلہ مرتے دم تک دل میں رکھنا یہ عقیدہ اگر اللہ کوئی بات اپنے پیاروں کو بتا دے سنا دے دکھا دے پتہ چل سکتا ہے اللہ نہ بتائے نہ سنائے نہ دکھائے پتہ کسی کو نہیں چل سکتا اب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج والا سفر کرایا آپ نے مکے والوں کے سامنے بیان کیا اللہ مجھے بیت المقدس لے گیا ہے راتوں رات واپس بھی اللہ لے آیا واہ بھائی واہ ہمیں کئی مہینے لگ جاتے ہیں دشمن بول اٹھے آپ رات کے چند لمحوں میں ہو کر آ گئے یہ بتاؤ بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہونے لگے کاش آپ سرخی جانتے ہوتے اللہ نے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہیں ہونا سرخی سنو پریشان تو ہوئے جیدے سائیں کوئی نہ ہو وارث کوئی نہ ہو کیوں پریشان ہو رہے ہیں اللہ میں کوئی بیت المقدس کے دروازے دیکھنے گیا تھا اللہ نے فرمایا میرے حبیب پریشان وہ ہو جس کے وارث نہ ہو سچا وارث جو میں اللہ موجود ہوں پریشان نہیں ہونا اللہ نے درمیان میں سارے پردے ہٹا دیے اللہ نے بیت المقدس کو سامنے کر دیا دشمن سوال کرتے گئے اللہ کے معبود دیکھتے کر جواب بیان کرتے گئے قرآن میں ہے تیسرا پارہ پہلا صفحہ اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ آیت الکرسی ہے یہ دیکھو حوالہ آیت نمبر 255 آیت الکرسی اللہ کے علم کا کسی کو پتہ نہیں چل سکتا اتنا پتہ چل سکتا ہے اللہ جتنا چاہے دکھا دے بے معاشا جتنا چاہے سنا دے جتنا چاہے بتا دے اتنا پتہ چل سکتا ہے اللہ نہ دکھائے نہ سنائے نہ بتائے پتہ کسی کو نہیں چل سکتا اللہ کا نام لے لو مجمع میں برکت ہو جائے اللہ کی طرف سے عالم الغیب صرف کون ہے عالم الغیب صرف کون ہے یہ میرا فیصلہ ہے یا قرآن پاک کئی حوالے ہیں میں نے نمونہ سنا دیا کدھر جاری حضرت عائشہ خیر تو ہے کیوں پریشان ہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی حضرت
میں نے آپ کے لیے जौ की रोटी पकाई थी, रखी हुई थी, आप आराम में थे, पेश नहीं कर सकी। पड़ोसियों की बकरी आई, जौ की रोटी लेकर भाग गई, मैं पता करने जा रही हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, बकरियों की आदत होती है थोड़ी सी चीज खाती हैं बाकी छोड़ देती हैं। अगर बकरी ने थोड़ी सी रोटी खाई हो बाकी छोड़ दियो, बकरी भी तो हलाल है ना, वो बची हुई रोटी वापस ले आना। और अगर बकरी सारी रोटी खा गई हो, मैं आमना कलाल फाका बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन पड़ोसियों को गिला नहीं देना। ये है अच्छा सलूक। माफ करना, मैं मियाँ वाली का हूँ और हूँ भी पठान, तो हमारा मियाँ, मैं आपकी बात नहीं करता, आप तो बड़े लोग हैं, अच्छे बंदे हैं, हमारा मियाँ वाली होता ना, मैं कबीले झगड़े बहुत होते हैं, तो ऐसा कोई वाक्य होता तो हम कहते बकरी को फैर मार, फैर मार बकरी को। आए दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई इंसान का जानवर दूसरे के खेत में चला गया और कुछ खा लिया, मालिक नाराज ना हो, अल्लाह के यहाँ उस मालिक का सदका लिखा जाएगा। पड़ोसियों को कुछ नहीं कहना, ये है पड़ोसियों से एहसान और भलाई। सच बोलना एक, अमानत में खयानत से बचना दो, पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करना तीन। फरमाया मेरी मोहब्बत का दावा है, तीन काम करके दिखाने पड़ेंगे तब मोहब्बत का दावा सच्चा है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा वफ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। मैं भाई औरंगज़ेब से कहाँ बैठे हैं, दुआ करता हूँ आपके लिए, मुझसे मुसलसल राब्ते में रहे, अल्लाह ने अपनी रहमत से पहुँचाया, हम कुछ नहीं है। हज़रत शाह साहब आपके लिए दुआ करता हूँ, आप तमाम दोस्तों के लिए, आले मोहल्ला जितने रफ़क़ा हैं, मैं तो गुनाहगार हूँ, नालायक हूँ। आपने मोहब्बत से हमारी गुफ्तगू सुनी, हज़रत बयान फरमा गए, बाकी जिन अहबाब ने बयान फरमाया, जिन दोस्तों ने ताउन किया, इंतज़ाम किया, इंसराम किया, दुआ करो अल्लाह करीम उन तमाम दोस्तों की जान, माल, इज्जत, औलाद, रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाए। आपके मेरे जितने मुतल्लिकीन दोस्त सब बीमार हैं, सबको अल्लाह सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। परेशान हाल लोगों के अल्लाह परेशानियां दूर फरमाए, दुनिया आखिरत की भलाइयों से अल्लाह माला माल फरमाए। और अल्लाह के घर में हम जैसे 20 साल बाद कितने हमारे अहबाब दुनिया से चल बसे होंगे, बच्चे जवान हो गए होंगे, आज हम अल्लाह के घर में जमा हैं। अल्लाह हम तमाम अहले ईमान को ऐसे जन्नत में जमा होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़ी उमूरिना कुल्लिहा वअजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। ये थे अल्लामा अहमद शुएब खान आप मियाँ वली, जो कि अपने मखसूस अंदाज में अपनी ज़िंदगी का सबक बयान कर रहे थे। यूँ तो इंसान तंज़ व मज़ाज में इंसान की फिक्र में होती है, लेकिन मियाँ वाली से उठने वाली आवाज़ एक इंसान का जो दुश्मन साम होता है वो भी ठहर कर सुनता है। बहरहाल अल्लाह ताला हमारा ये बयान हमारी आप दुनिया और आखिरत का निजात का ज़रिया बनाए। आखिर में एक शेर नज़र करता हूँ। हम तो आए थे दुनिया के चमन में, हम तो आए थे दुनिया के चमन में, सैर गुलशन कर चले, सुमाल माली बाग अपना, हम तो अपने घर चले।